کہتے ہیں ہر خاک کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے جس کی مہک وہاں کے رہنے والوں کے خون میں شامل ہو کر ان کی رگوں میں دوڑتی ہے اور ان کے جسم و جاں کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ ساندل بار کی کہانی ہے جہاں پنڈی پٹیاں میں بھٹی قبیلے نے اپنی بستی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آغاز تھا۔ راوی سے چناب کے درمیان پھیلے ہوئے اس علاقے میں 32 گاؤں تھے اور بجلی خان ساندل یہاں کا حکمران تھا۔ 32 گاؤں کے مکینوں کی دلوں کی آواز جس پر وہاں کے لوگ دل و جان سے یقین کرتے تھے۔ ساندل بار کے لوگ سادہ تھے، ان کی خوشیاں بھی ان کی زندگیوں کی طرح سادہ تھیں۔ کھیتوں میں محنت، چوپالوں میں گپ شپ اور گاؤں کے میلے ٹھیلے۔ ساندل بار سے کئی کوس دور دہلی تھا جو مغلوں کے سب سے طاقتور بادشاہ جلال الدین اکبر کا دارالحکومت تھا، جس کے لشکر کا دبدبہ دور و نزدیک پھیلا ہوا۔ بجلی خان ساندل ایک عام مسلمان تھا، نماز روزے کا پابند۔ دہلی کی خبریں آتے جاتے قافلوں کی زبانی ملتی رہتی۔ ایک روز یہ اطلاع ساندل بار کی فضاؤں تک پہنچی کہ اکبر بادشاہ نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی ہے جس کو دین الہی کہتے ہیں۔ اس خبر نے ساندل بار کے مکینوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی تھی۔ بجلی خان ساندل اور اس کے پیروکاروں نے اکبر کے اس اقدام کی مزاحمت کا فیصلہ کر لیا۔ اس مزاحمت کے پس منظر میں اکبر بادشاہ کے لشکر کی دست درازیاں بھی شامل تھیں۔ مغلوں کے کچھ لشکری ہری بھری فصلوں کی کمائی زبردستی لے جاتے اور غریب کسان بے بسی سے اپنی سال بھر کی کمائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھتے رہتے۔ بجلی خان ساندل نے اپنے ساتھیوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ اب وہ کسی قیمت پر اپنی کمائی کو اکبر کے لشکریوں کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ اس نافرمانی کی خبر جب شاہی دربار میں پہنچی تو ساندل بار کے مکینوں کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بجلی خان ساندل کو گرفتار کر کے لاہور لایا گیا جہاں اسے سرے عام پھانسی دے دی گئی۔ بجلی خان ساندل پھانسی کے پھندے پر جھول گیا لیکن اس کے پائے استقامت میں لرزش نہ آئی۔ بجلی خان ساندل کے بعد قبیلے کی حکمرانی کی پگڑی اس کے بیٹے فرید خان کے سر پر باندھی گئی۔ فرید خان نے شجاعت کا جو سبق اپنے جری باپ سے سیکھا تھا اس پر پورا عمل کیا۔ فرید خان نے ساندل بار کے جوانوں میں مزاحمت کے جذبے کی لو اور تیز کر دی۔ اس بار فرید خان کو ایسی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بعد کوئی اور بادشاہ کے نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ نوجوان فرید خان کو گرفتار کر کے لاہور لے جایا گیا جہاں اسے پھانسی دے دی گئی۔ فرید خان کی موت کے بعد اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور اسے دنیا دلہ بھٹی کے نام سے جانتی ہے۔ فرید خان کی بیوہ اور دلہ بھٹی کی ماں لدی کے گھر جنم لینے والے اس بچے نے اکبر کی سلطنت سے ٹکرانا تھا اور اپنے والد فرید خان اور دادا بجلی خان ساندل کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ نومولود دلہ بھٹی کو گھٹی دینے کا مرحلہ آیا تو سان چڑھی تلوار کے پانی سے اس کے ہونٹوں کو تر کیا گیا۔ کہتے ہیں گھٹی کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ سان چڑھی تلوار کا تیکھا پن دلہ بھٹی کے مزاج میں رچ بس گیا۔ دلہ بھٹی جوان ہوا تو اس کی بہادری کے قصے دور و نزدیک پھیل گئے۔ ساندل بار میں کسی مغل قافلے کی نقل و حرکت دلہ بھٹی کی مرہون منت تھی۔ یہ سارا علاقہ عملاً مغلیہ سلطنت کے تصرف سے باہر تھا۔ یہاں صرف دلہ بھٹی کا حکم چلتا تھا۔ ساندل بار کے کسانوں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب دلہ بھٹی شاہی لشکر سے تحفظ کے لیے ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ یوں ساندل کے کسانوں کے معاشی استحصال کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی لیکن ایک کام ابھی تشنہ تکمیل تھا، بجلی خان ساندل اور فرید خان کی موت کا بدلہ۔ لیکن یہ موقع بھی جلد ہی آ گیا۔ دلہ بھٹی کو خبر ملی کہ ایک قافلہ سفر میں ہے جس میں بکا ملکیرہ بھی شامل ہے جو اس کے باپ اور دادا کا قاتل تھا۔ دلہ بھٹی نے راستے میں قافلے کو روکا اور تصدیق کرنے کے بعد بکا ملکیرہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ سر میدہ کھتری کو دیکھ کر اکبر کے دربار میں بھجوا دیا۔ یہ بادشاہ کے غصے کو براہ راست آواز دینے کے مترادف تھا۔ دلہ بھٹی کی سرکوبی کا وقت آ پہنچا تھا۔ بادشاہ کے دربار سے مرزا نظام دین کی سربراہی میں لشکر پنڈی بھٹیاں کو روانہ ہوا۔ پنڈی بھٹیاں پہنچ کر انہوں نے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ اتفاق سے دلہ بھٹی گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ وہ شکار کھیلنے اپنے ماموں رحمت کے ہاں گیا ہوا تھا۔ مرزا نظام نے پنڈی بھٹیاں میں خوب تباہی مچائی۔ بھٹی کی ماں لدی اور اس کی بیویوں نوراں اور پھلراں کو بھی گرفتار کر لیا۔ مرزا نظام دین کا لشکر قیدیوں کو لے کر پنڈی لال خان پہنچا
تو لال خان اور اس کے ساتھیوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ اسی اثنا میں دلہ بھٹی کے ایک ساتھی نے، جو اس سارے واقعے کا عینی شاہد تھا، دلہ بھٹی کو جا کر یہ خبر دی کہ مرزا خان نے پنڈی بھٹیاں پر حملہ کر دیا ہے اور اس کے خاندان کی عورتوں کو لے کر لاہور کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت پنڈی لال خان میں ہے۔ دلہ بھٹی کے لیے یہ خبر کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ بجلی خان کا پوتا بجلی کی تیزی سے پنڈی لال خان کی طرف لپکا اور لال خان اور اس کے ساتھیوں سے مل کر مرزا نظام الدین کی فوج پر ٹوٹ پڑا۔ یکلخت بدلتی صورتحال دیکھ کر مرزا نظام الدین نے دلہ بھٹی کی ماں لدی کے قدموں پر سر رکھ کر معافی کی درخواست کی، جس پر لدی نے اسے معاف کر دیا اور دلہ بھٹی کو روک دیا۔ مرزا نظام الدین نے بظاہر صلح کی درخواست کی تھی، لیکن اس کے اندر منافقت کی آگ سلگ رہی تھی۔ دلہ بھٹی، جو دو بدو جنگ میں کبھی نہیں ہارا تھا، دوستی کے فریب میں آ گیا اور گرفتار کر کے لاہور پہنچا دیا گیا، جہاں اسے موت کی سزا دی گئی۔ یہی بہار کے دن تھے، مارچ کی 26 تاریخ اور 1599 کا سال، جب دلہ بھٹی کو لاہور کے نولکھا بازار کے قریب پھانسی دی گئی۔ دلہ بھٹی کی نماز جنازہ اس وقت کے مشہور صوفی شاعر شاہ حسین نے ادا کی تھی۔ دلہ بھٹی کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، مگر وہ پنجاب کے کھیتوں، کھلیانوں، چوپالوں میں اب بھی زندہ ہے۔ کتنے ادیبوں، شاعروں، ڈرامہ نگاروں اور فلم سازوں نے اسے اپنے فن کا موضوع بنایا ہے۔ وہ جس نے اکبر کی اطاعت پر شجاعت کی موت کو ترجیح دی تھی، کہ یہی اس کے باپ فرید خان اور دادا بجلی خان ساندل کی روایت تھی۔ اب سوچیں تو یہ بات فسانہ لگتی ہے۔ کیسے ساندل بار کے ایک عام نوجوان نے جلال الدین اکبر کی حکومت کو 15 سال تک تگنی کا ناچ نچایا، جس کے علاقے ساندل بار میں مغل بادشاہ کا نہیں، صرف اسی کا حکم چلتا تھا، بجلی خان ساندل کے پوتے اور فرید خان کے بیٹے کا، وہ جس نے ساندل بار کی مٹی سے جنم لیا تھا۔ کہتے ہیں ہر خاک کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، جس کی مہک وہاں کے رہنے والوں کے خون میں شامل ہو کر ان کی رگوں میں دوڑتی ہے اور ان کے جسم و جاں کا حصہ بن جاتی ہے۔